اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ایشیا ٹوڈے نیوز۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ممن ایجنسی سے ان کا تعلق ہے، ممن جرگہ کی یہ نمائندگی بھی کر رہے ہیں، اس کے یہ ممبر ہونے کے ناطے راولپنڈی میں جو ہے یہ اپنے پورے فاٹا کی بھی نمائندگی کر رہے ہیں۔ جمشید خان ممن جو ہے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی جمشید خان ممن صاحب، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، سب سے پہلے تو میں ایشیا ٹوڈے نیوز کا چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں قاسم بھائی، آپ کا بھی، کہ آپ لوگوں نے ہمیں موقع دیا اور حکومت سے جو مطالبات کے جو ہمیں موقع آپ نے دیا، اس کا ہم شکر گزار ہیں آپ کا۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ جمشید خان مغل صاحب جو کہ ممن ایجنسی سے تعلق رکھتے ہیں، اور وہ ایک ایسا علاقہ ہے جہاں تقریباً پاکستان کو بنے ہوئے 74 سال گزر چکے ہیں، اور وہاں پر آج دن تک کوئی بھی ترقیاتی کام جو ہے وہ سر انجام نہیں دیا جا سکا۔ پہلی دفعہ موجودہ جو حکومت ہے اس نے ایک اقدام اٹھانے کی کوشش کی، اور پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ بلدیاتی جو الیکشن ہے وہاں پر لانچ ہوئے، اور ان کا انعقاد جو ہے وہ کس حد تک بہتر ہے اور کس حد تک بہتر نہیں ہے، چونکہ ایک نسل سے اور اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے بعد پاکستانی تاریخ کے لیے بھی، ممن جرگے کے لیے بھی، اور ممن برادری کے لیے بھی، اور خاص کر پاکستان کے لیے، ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ پاکستانی تاریخ میں پہلی مرتبہ تحریک انصاف نے بلدیاتی الیکشن کا جو انعقاد فاٹا میں کروایا، اس حوالے سے جمشید صاحب آپ کیا کہیں گے کہ کیا یہ اقدام بہتر تھا، یا اس سے جو ہے وہاں پر بہتری آئے گی یا آ رہی ہے؟ قاسم بھائی، یہ جو اقدام تھا بلدیاتی الیکشن کی طرف سے، تو ہم تو اس پہ تقریباً 70-75% لوگ جو تھا اس سے بہت خوش تھے۔ وجہ یہ تھی کہ حکومت یہاں پہ اگر ہماری بلدیاتی الیکشن میں ہمارے جو لوگ ہوئے گے علاقے کے، اور وہ آئیں گے الیکشن میں، اور آگے جو ہے نا ان کو ہمارے مسائل کا بھی پتہ ہوتا ہے سب کچھ، تو ہم نے کہا انشاءاللہ یہاں پہ ناظم آ جائیں گے، جنرل کونسلر آ جائیں گے، تو اس حوالے سے ہم اس پہ حکومت کا بہت شکر گزار ہے، اور ہم اس پالیسی پہ بہت خوش ہوئے۔ لیکن ایک بات ہے کہ وہاں پہ جو الیکشن ہوا ہے تھوڑی سی حکومت کی وہاں پالیسی ناکام رہی، تو اس وجہ سے کہ یہ فرسٹ ٹائم تھا فاٹا میں الیکشن، اور اس میں جو ہے نا پالیسی یہ تھی کہ جو وہاں کے حلقے تھے وہ حلقے اس حساب سے انہوں نے حلقے کم دیے ہوئے تھے، اور اس پہ جو ہے نا جو نفری انہوں نے دی ہوئی تھی اپنی طرف سے، تو نفری بھی کم تھی اور لوگ تھے زیادہ، ووٹر زیادہ تھے، تو اس وجہ سے زیادہ تر ووٹ وہاں پول نہیں ہو سکے۔ تو ابھی اس وجہ سے جو ہے نا کافی لوگ جو ناظم کے لیے جو ہے نا انہوں نے ٹکٹیں لی تھی۔ نہیں، اس میں ایک اور چیز جو میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ پہلی دفعہ الیکشن کا انعقاد ہوا، تو کیا جو رجسٹر ووٹ تھے ان کی تعداد جو آپ سمجھتے ہیں کہ اس مطابق تھی؟ کیونکہ وہاں پر ایک کلچر یہ بھی ہے کہ عورتوں کا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ نہیں کیا جاتا، عورتوں کو گھر سے باہر نکلنے نہیں دیا جاتا، کچھ علاقے وہاں ابھی بھی ایسے موجود ہیں، تو کیا اس ووٹ میں زیادہ اثر جو ہے وہ اس وجہ سے تو نہیں ہوا کہ ترقی نہ ہونے کی وجہ سے؟ سر جی، ابھی اس دفعہ ماشاءاللہ بہت لوگوں نے، جب ان کو پتہ موقع بھی ملا تھا، فرسٹ ٹائم تھا، تو فاٹا کے جو لوگ تھے اس پہ بہت مطمئن تھے کہ انشاءاللہ اس سے میں ہماری ترقی آ رہی، تو کافی انہوں نے جب کمپیننگ کی تھی فاٹا کے لوگوں نے، تو اس میں زیادہ تر جو نا اس بات پہ وہ زور دے رہے تھے کہ جو ہماری عورتیں ہیں وہ لازمی ووٹ پول کریں، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ تھا۔ دیکھیں، پہلے ہم نے 74 سال سے پاکستان کے اندر ہم الیکشن لڑ رہے ہیں تو ہم بہتری نہیں لا سکے، تو یہ تو پہلی دفعہ، تو اس میں سمجھتا ہوں حکومت کی ایک اچھی کاوش نہیں ہے۔ نہیں، بالکل حکومت تھی کہ یہ تو جو ہے نا فرسٹ ٹائم تھا، لیکن یہ ہے کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ ہم حکومت سے بھرپور جو ہے نا اس بات کی جو ہے نا توقع رکھتے ہیں کہ آئندہ کے لیے انشاءاللہ وہ ہمارے علاقے میں ایسے الیکشن کروائیں گے کہ جس سے جو ہے نا لوگ خوش بھی، ابھی بھی لوگ اس حالات میں ہے کہ ماشاءاللہ لوگ خوش ہیں اس بات سے کہ بھئی ہمارے جو ہے نا ناظم منتخب ہو گئے، جنرل کونسل منتخب ہو گئے، وہ ہمارے علاقے کے لیے بہتری کام کے لیے سوچیں گے، اور ان کو اس جگہ کا مسائل کا بھی پتہ ہے کہ یہاں پہ کیا کیا مسائل ہیں، زیادہ تر وہ لوگ واقف ہے اس مسائل سے۔
ناظرین، طریق انصاف کی جو موجودہ حکومت ہے انہوں نے ایک اچھی کاوش کا انعقاد کیا، یعنی کہ انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو ترقی کی راہ کی طرف گامزن کیا جائے، اور 74 سال کی جو تاریخ ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فاٹا کو بالکل بے یار و مددگار چھوڑا گیا۔ الیکشن سے یہ چیز سامنے آتی ہے کہ وہاں پر منتخب نمائندے کم سے کم اپنی عوام کو پوچھیں گے تو صحیح، چاہے کسی حال میں بھی ہوں۔ تو خان صاحب یہ بتائیے گا، ضرب حزب آپریشن شروع ہوا، ایک ایسا آپریشن کہ پورے کے پی کے اندر خاص کر آپ کے جو علاقے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ وہاں پر ایک ایسا دشمن گھس گیا ہے جس کی شکل، جس کا چہرہ مورا اور جس کا لب و لہجہ بالکل مجھ سے اور آپ سے ملتا جلتا ہے، اس کو نکالنے کے لیے ایک بڑا آپریشن کیا گیا، اور اس میں آپ نے بہت بڑی قربانیاں بھی جو ہیں عنایت کی، آپ کے بچوں نے، آپ کے ماں باپ نے۔ اس میں یہ بتائیں کہ آج چونکہ سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے، وہاں پر مکمل خاموشی ہو چکی ہے، امن آ چکا ہے، لیکن آپ کے جو مسائل ہیں، کیا وہ اس آپریشن سے جو متعلقہ جو ٹارگٹ تھا وہ اچیو ہوا، نہیں ہوا؟ آپ کو جو موجودہ پوزیشن ہے، آپ کس پوزیشن پر کھڑے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ آپریشن ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا؟ قاسم بھائی، بات یہ ہے کہ آپریشن کے حساب سے جب وہاں مطلب حالات کشیدہ ہوئی تو لوگوں نے جو ہے نا وہاں پہ ہم اس وقت جو ہے نا حکومت اور پھر زیادہ تر فوج کا ہم شکر گزار ہے، جب وہاں ضرب عضب آپریشن شروع ہوا تو ہم نے اپنے گھر بار چھوڑ دیے، اور وہاں جب آپریشن شروع، کیونکہ حالات ایسا تھا کہ مطلب وہاں رہنا مشکل تھا، تو جو گھر بار تھے لوگوں نے چھوڑے، وہ بھرے ہوئے گھر تھے، ایسے نہیں تھے کہ مطلب ہر آدمی جو ہے نا مطلب فیملی کے ساتھ رہ رہا تھا، اور وہ گھر پر جب ہم نے چھوڑ دیا اس کے بعد تقریباً کم سے کم 17-18 سال ہو گئے، تو ابھی تک جو ہے نا وہ گھر جو وہاں آپریشن میں تباہ ہوئے ہیں، وہ لوگ جو ہے نا جو بے گھر ہوئے ہیں، ابھی تک وہاں کوئی ایسی پالیسی نہیں بنی کہ ان گھروں کا حکومت کی طرف سے نہ آپ کو کوئی سہولت دی گئی، نہ آپ کے گھر بنائے گئے، نہ ہی کوئی نوکری دی گئی، کچھ ایسا نہیں کیا گیا؟ سر جی، وہاں ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں ہوئی ہے ابھی تک، اور کیونکہ مطلب ان گھروں کا جو معاوضہ تھا حکومت کی طرف سے کچھ اقدام تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ یہ جو گھر تباہ ہو چکے ہیں ان کے لیے کوئی معاوضہ، لیکن ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں آئی۔ اچھا، آپ کا علاقہ جو ہے یہ فاٹا کا، یہ کے پی کے سرحد میں ضم ہو گیا۔ ضم ہونے سے ایک تو حکومت کا اقدام سامنے یہ آیا کہ انہوں نے بلدیاتی الیکشن شروع کروائے، اور ان کی کوشش تھی کہ جس کو ہم دیار غیر، علاقہ غیر، یعنی پاکستانی سرحد کے اندر ہونے کے باوجود ہم اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کا حصہ نہیں۔ ایک بڑی عجیب سی بات کہی جاتی ہے کہ یہ علاقہ غیر ہے، کیوں؟ پاکستان کی سرحد کے اندر ہے وہ واقعہ۔ تو ضم کرنے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی سہولت میسر آئے گی؟ سر جی، انشاءاللہ ضم ہونے سے جو ہے نا ہم بہت خوش ہیں، نہیں مطلب 50% لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ضم نہ ہونے سے بھی خوش ہوں گے، لیکن ضم ہونے سے یہ ہوگا کہ حکومت کی پالیسی آئے گی ہمارے ہاں، وہاں پہ جو ہے نا ترقیاتی کام آئیں گے، وہاں کے جو ہے نا اسکول در بدر، مطلب وہاں کے علاقے میں جہاں پہ حکومت آ جاتی ہے وہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ پھر جو ہے نا کافی سہولتیں آ جاتی ہیں، اور وہاں پہ جو ہے نا گھر بار بھی آباد ہو جاتے ہیں، وہاں اسکول، سڑکوں کا، بجلی کا، یہ جو سسٹم ہوتے ہیں نا، یہ سب کچھ حکومت کی طرف سے مطلب مہیا ہو جاتا ہے پھر، تو ہم تو اس بات پہ خوش ہیں کہ انشاءاللہ ضم ہونے میں تو ہم۔ موجودہ حکومت کو وہاں پر تقریباً 9 سال ہو گئے ہیں کے پی کے اندر، اس کے کچھ اقدامات تو سمجھ آ رہے ہیں کہ وہ ترقی کی طرف گامزن ہونا چاہتی ہے، لیکن آپ چونکہ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں تو اس 9 سال کے دورانیے کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ حکومت نے ان 9 سالوں میں ایسی کیا کارکردگی دکھائی ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں ان میں ان کو بری طرح شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے؟ حالانکہ یہ حکومت کا 74 سالہ میں ریکارڈ ہے کہ پہلی دفعہ بلدیاتی الیکشن فاٹا میں بھی کروائے گئے، تو حکومت نے ایسی کون سی پالیسی وہاں پر لانچ کی کہ برے طریقے سے بلدیاتی الیکشن میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا؟ سر جی، بات یہ ہے کہ سب سے حکومت کی جو ہے نا پالیسی جو ناکام ہوئی ہے نا، اس سب سے بڑی بات مہنگائی ہے۔ مہنگائی کے حساب سے اگر میں بات کر لوں تو میں خود پی ٹی آئی کا ایک ورکر ہوں، میں نے پی ٹی آئی کے لیے کافی دوڑ پھوڑ لگائی۔ مہنگائی کے حوالے سے دیکھیں کہ جس دن سے یہ وفاق میں حکومت منتخب ہوئی ہے، کے پی کے میں تو 5 سال سے یہ ہے، لیکن ان کا کہنا یہ ہے کہ پچھلی حکومتوں نے کرپشن اتنی کی ہے کہ ہمیں خزانہ بالکل خالی ملا ہے، لیکن ہمارے پاکستان کی یہ ریت ہے 74 سال سے جو بھی حکومت منتخب ہوتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ پچھلا جو گزر گیا ہے حکمران وہ خزانہ خالی دے گیا
وجہ ہے، لیکن یہ مہنگائی کو قابو کیوں نہیں کر سکے؟ کرونا نے دیکھیں پوری دنیا کی معیشت کو ٹارگٹ کیا، کیا اس حوالے سے یا ہمارے پاس کوئی منصوبہ ہی ایسا نہیں تھا، یا عمران خان جو وہ 100 لوگوں کی ٹیم کا کہتے تھے کہ میرے پاس ایک بڑی ٹیم بھی موجود ہے، کیا عمران خان نے قوم سے جھوٹ بولا، یا صرف جب کرسی پر بیٹھتا ہے انسان یا پاکستان کے اندر تو بہت سارے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے؟ تو ایسی کون سی آپ کو بات نظر آئی ہے کہ ایک بھی وعدہ یہ موجودہ حکومت اپنی عوام سے پورا نہیں کر سکی؟ سر جی، ہم تو اس عمران خان کی حکومت سے جب شروع میں یہ اقتدار میں آیا تو ہم خوش تھے کہ انشاءاللہ یہ نئی پالیسی ہے اور نئی حکومت ہے، اس میں عوام لوگ انشاءاللہ بہت خوش ہوں گے، اور ہمارے لیے انشاءاللہ بہت سی ایسی مشکلاتیں ہیں جو مطلب مہنگائی کے لحاظ سے، تو انشاءاللہ ہم عوام جو ہے نا اس پر خوش رہیں گے۔ لیکن کچھ پالیسی حکومت کی ایسی تھی کہ جس پہ وہ ناکام ہو چکا، تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس کو یہ جو نقصان برداشت کرنا پڑا، کیونکہ اصل میں بات یہ ہے کہ عوام دیکھتی ہے زیادہ تر مہنگائی، اور نہیں، اس میں یہ دیکھیں نا آپ کے لوگ جو ہیں وہ بڑے اچھے لوگ ہیں، اور جس طرح ابھی آپ نے ممن جرگہ ایک بنایا، قوم کی آواز اٹھا رہے ہیں، اسی طرح آپ کے لوگوں نے قربانیاں دیں، تو آپ کے لوگ ایک اچھا پلان یا منصوبہ نہیں پیش کر سکتے تھے کیا؟ سر جی، اصل میں بات یہ ہے کہ جو فاٹا کے لیے جو ممن لیا جرگہ بنا ہوا ہے، یہ صرف وہاں قومیت کی جو مسائل ہے اور وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے لیے بنا۔ اس میں جو ہے نا یہ نہیں کہ اس میں ہر پارٹی کے لوگ شامل ہیں، پیپل نیشنل، جے یو آئی، یہاں کے کافی لوگ اس میں ممبرز ہیں، میں خود ان کا ممن لیا جرگہ کا ممبرز ہوں، اور وہ اس لحاظ سے بنا ہوا ہے کہ یہ جو ہمارے فاٹا کے مسائل ہے، ہمارے لوگوں کے ذاتی مسائل ہے، یا اس موجودہ میں حکومت کی ناکامی کی بڑی وجہ میرے سامنے جو ہے وہ کیا یہ ہو سکتی ہے کہ جس طرح پچھلی حکومتوں نے بھی صرف اپنے مفادات کی خاطر کام کیا ہے، انہوں نے بھی اپنے لوگوں کو نوازا ہے اور مفادات پر کام کیا ہے، کیا یہ وجہ ہے؟ سر جی یہ بھی بات ہو سکتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں نے جو آپ کو بات کی نا، پالیسی حکومت کی جو تھی شروع میں، مطلب ہم نے اس سے بہت امیدیں وابستے تھے لوگ کہ یار پی ٹی آئی کی حکومت آئے گی اور انشاءاللہ ہم پہ بہت سی جو ہے نا آسانیاں پیدا ہو جائے گی، لیکن اصل میں اب اس کی جو ظاہر ہے ہر آدمی جو ہے نا اپنے گریوان میں دیکھتا ہے کہ بھئی مجھ سے کون سی ایسی غلطی ہوئی ہے کہ جس پہ اب میں پچھتاوا کر رہا ہوں، تو ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنی اس پالیسی پہ اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ دیکھیں گے کہ ہم سے کون سی 9 ایسی سال کا دورانیہ ہو چکا ہے ان کو کے پی کے اندر، وفاق میں چلیں 4 سال ہو چکے ہیں، لیکن ان 9 سالوں میں انہوں نے کون سی ایسی غلطی کی اور اس پر انہوں نے خود کو بلیم کیا ہو کہ ہم نے یہ غلطی کی ہے، اس کو سدھارنا چاہیے؟ کیا ایسا کوئی آپ کو عمل نظر آیا موجودہ حکومت کا کہ پی کے اندر غلطیاں کی ہوں اور پھر غلطیاں سدھاری بھی ہوں اور غلطیاں مانی بھی ہوں؟ سر جی سب سے پہلی تو بات یہ ہے کہ جو وعدے انہوں نے کیے ہوئے تھے اور وہ وعدوں جو انہوں نے کہا تھا کہ میں یہ کروں گا، اس وعدوں پہ تھوڑی سی ان کو جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ اس وعدوں پہ یہ پورا نہیں اترا۔ کافی ایسے وعدے انہوں نے کیے ہوئے تھے جس پہ جو ہے نا یہ بھرپور نہیں اترا، اس وجہ سے پالیسی تھوڑی سی ناکام بھی ہو گئی۔ اس کے بعد جو ہے نا پھر سب سے بڑی وجہ جو ہے نا سب سے بڑی وجہ مہنگائی ہے۔ یہ اور وعدے تو دیکھیں پاکستانی سیاستدانوں کا ایک زیور ہے، وہ وعدے تو ضرور کرتے ہیں لیکن پورے نہیں کرتے، تو اس حکومت نے بھی کوئی نیا ایسا تو نہیں کیا، انہوں نے بھی وعدے کیے پورے نہیں کیے، لیکن یہ دوسری حکومتوں کے بدلے خود ہی یہ بڑے کم عرصے میں جو ہے وہ بری طرح ناکام ہوئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ سر جی اس کی وجہ تو میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ حکومت نے، میں یہ نہیں کہتا ہوں کافی وعدے انہوں نے پورے بھی کیے ہوں گے، لیکن کچھ وعدے ایسے ہیں کہ جو انہوں نے پورے نہیں کیے، وہاں کے لوگ ان سے خوش نہیں ہیں، وہاں کے جو ان کے ایم این ایز بنے ہوئے ہیں ان سے لوگ خوش نہیں ہیں۔ ابھی اگر میں آپ کو ایک بات بتانا چاہوں، ہمارا زیادہ تر جب علاقہ ضم نہیں تھا، علاقہ غیر تھا، جب اب ضم ہو گیا اور جیسے یہ آپریشن کا کیا نام ہے، ضرب عضب آپریشن شروع ہوا، تو اس میں ایسا ہوا ہے کہ جب ہم جلا وطن ہو گئے تو ظاہر ہے اس میں بات یہ تھی کہ سب سے پہلی بات کہ ہمارے لوگوں نے جو فاٹا کا علاقہ تھا ان کے شناختی کارڈ وہاں کے بنے ہوئے تھے، انہوں نے بڑی مجبوری کی وجہ سے وہ پتہ کیوں چینج کیا، کیونکہ ان کو یہاں پہ پنجاب میں تنگ کیا جاتا تھا، اسی وجہ سے انہوں نے اپنے جو مستقل پتہ تھا وہ پنجاب کی طرف۔ اب ہمارے لیے زیادہ تر اب جو ایشو بنا ہوا ہے ڈومیسائل کا بنا ہوا ہے، وہاں کے لوگ، اس حوالے سے شاید آپ کا ایک بڑا وفد جو ہے وہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کو بھی ملا، تو اس حوالے سے کوئی اقدامات جو ہیں ابھی تک سامنے آئے یا نہیں آئے سر جی آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے؟
حکومت نے کوئی ترجیح بنیادوں پر کوئی حکم جاری کیا ہے نہیں کیا؟ سر جی اس سلسلے میں ہم جو ہے نا شیخ رشید صاحب سے بھی ملے ہیں، اس کے علاوہ ڈپٹی کمشنر سے بھی ملے کہ جو ہمارے فاٹا کے مسائل ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے ڈی سی صاحب کو جو ہے نا اسی کے بارے میں جو ہے نا لیٹر جاری کیا ہوا ہے اور جو آپ کے مسائل ہیں انشاءاللہ حل کریں گے، لیکن ابھی تک جو ہے نا ڈی سی کی طرف سے ہمیں کوئی ایسی بات موصول نہیں ہوئی۔ دوسری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا ایشو میرا آج کل اگر ہم ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن میں جو ہمارے ووٹرز ہے، ظاہر ہے ہر چیز آتا ہے، اقتدار پہ ایک آدمی آتا ہے تو وہ الیکشن کے تھرو آتا ہے، اور وہ الیکشن کے تھرو اس وقت سے آتا ہے جب وہاں کے ووٹز ہو، تو زیادہ تر جب ہمارا علاقہ ضرب حزب آپریشن میں جو ہے نا لوگ یہاں سے جلا وطن ہو گئے، تو وہ لوگ جو آج کل مطلب پنجاب میں دیہڑی کرتے کام کرتے، وہ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں واپس چلے جائیں اور اپنے گھر بار آباد کر لیں اور ہمارے مستقل کے پتے جو ہے نا وہاں دوبارہ چینج ہوئے۔ لیکن اس وجہ سے آج کل بہت مشکل یہ بنا ہوا ہے، اس بات پہ تو میں ضرور بات کروں گا، کیونکہ زیادہ تر آج کل ایشو مومن لیا جرگہ میں بھی یہ اٹھایا گیا ہے کہ ہمارے جو مستقل پتہ ہے اس میں زیادہ تر جو ہے نا ہمیں ڈومیسیل کی وجہ سے مسئلہ آ رہا ہے، لوگ غریب ہے، عوام ہے، جب پنجاب سے ایک آدمی آتا ہے اور ظاہر ہے جب وہاں ان کو پنجاب میں اس کو کارڈ ملتا ہے اس وجہ سے کہ وہ پاکستانی ہے، تو ظاہر ہے تو اس کے لیے تو پھر یہ آسانی ہونی چاہیے کہ حکومت کو وہاں پہ ان کا یہ مستقل پتہ جو ہے وہ چینج کرنا چاہیے، نہیں تو وہاں جو ہے نا ڈومیسیل کا مسئلہ آ جاتا ہے اور وہ لوگ غریب ہے، ایک آدمی جب وہاں سے آتا ہے تو کم سے کم 5-6 ہزار روپے ان کا خرچ ہوتا ہے، تو وہ کیسے اپنا مستقل پتہ چینج کر سکتا ہے۔ اچھا جمشید مغل صاحب، آپ چونکہ راولپنڈی میں ایک لمبے عرصے سے رہائش پذیر ہیں اور آپ کا یہاں پر ماشاءاللہ کاروبار بھی ہے، آپ نمائندگی جو ہے جرگہ ممند کی کر رہے ہیں اور فاٹا کے لوگوں کی نمائندگی کر رہے ہیں، تو کیا آپ ادھر بیٹھ کر صحیح نمائندگی کر سکتے تھے، یا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ شہر وفاق یعنی شہر اقتدار اسلام آباد کے بالکل قریب بیٹھ کر راولپنڈی کے اندر بہتر طور پر عوام میں اپنی آواز پہنچا سکتے ہیں؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ سر جی یہاں پہ یہ ہے کہ ظاہر ہے جب جہاں پہ حکومت ہوگی، جہاں پہ مطلب حکومت کے نمائندے بیٹھے ہوں گے، وہاں پہ جو ہے نا ہماری بات پوری سنی جائے گی، وہاں پہ ہماری بات مکمل پوری کی جائے گی، جو ہماری فاٹا کے لیے مشکلات ہیں، تو ظاہر ہے اب وہاں سے جتنے بھی ہمارے مومن لیے جرگے کے ممبرز ہیں وہ الحمدللہ ہم حکومت کے بھی اس بات پہ شکر گزار ہے کہ جو حکومت کے ممبرز ہیں فاٹا کے جو مطلب مومن ایجنسی کے جو مطلب ممبرز ہیں جو وہاں پہ وہ جو بڑے جرگہ کے جو ممبرز ہیں وہ مطلب بطور یہ کہ ابھی جو ہے نا سرپنچ جن کو ہم کہتے ہیں، ہاں آپ کے سامنے آپ کے پاس شیخ رشید صاحب سے ملاقات ہوگی، ڈپٹی کمشنر سے ہوگی، تو کیا شیخ رشید وزیر داخلہ ہے موجودہ، اس سے آپ نے ملاقات کی، ڈپٹی اسپیکر سے کی، کہیں اور اراکین سے آپ نے ملاقات کی؟ تو اصل میں موجودہ جواب نہیں دیا گیا، انہوں نے سر بس یہی کہہ دیا کہ آپ کے ایم این ایز نہیں تھے، شیخ رشید صاحب نے کہا، تو ہم نے کہا ایم این ایز تو ہے ہمارے، تو ہمارا ذرا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کا ایم این اے ہے ان کی جو ہے نا کمزوریوں کی وجہ سے، اس کی کم پالیسی کی وجہ سے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں، کیونکہ اس نے ابھی تک جو ہے نا اجتماعی کام کسی کے لیے نہیں کیے جو ہم اس سے خوش ہو جائے، کہہ رہا یہ اجتماعی کام جو ہے نا پی ٹی آئی کے ایم این ایز نے ہمارے لیے کر دیا اور ہم اس پر جو ہے نا اس کا شکر گزار ہیں۔ اچھا خان صاحب، آپ کا ایک تو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے یہاں تشریف لائے اور ایک بڑا اچھا پیغام جو ہے وہ فاٹا جس کی جو آواز ہے وہ بہت کم ہمیں ایوانوں میں سنائی دیتی ہے، آپ آئے، آپ اپنے فاٹا کی آواز بنے، تو آپ ایک خوبصورت سا میسج جو ہے پورے پاکستان کے لیے، فاٹا کی عوام کے لیے اور فاٹا کی طرف سے کیا دینا چاہیں گے؟ فاٹا کے لیے میرا یہ پیغام ہے کہ فاٹا کے لوگ جہاں پہ بھی ہے، اپنا علاقہ ہوتا ہے، اور جہاں پہ بھی وہ کاروبار بزنس کرتے ہیں، میں ان کو یہ ایک مدبانہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے مستقل پتہ جو ہے نا وہ اپنے گاؤں کا اور اوڑ جو ہے نا اپنے گاؤں کا، کیونکہ اس سے ہمارا علاقہ ترقی کرے گا، اس سے ہمارا جو ہے نا جو علاقہ ہے اس میں جو ہے نا حکومتی طرف سے جو ہے نا کافی پالیسی آئے گی، حکومت کی طرف سے فنڈز آئیں گے اور اس پر ہمارا علاقہ انشاءاللہ ترقی کرے گا، یہ عوام کی طرف سے میرا ایک میسیج ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ ایک ایسی شخصیت موجود تھی جن کے آباء و اجداد نے خون کی آبیاری کرنے کے بعد اپنے اس علاقے کو آباد رکھا اور ہمارے لیے ایک ایسا کردار ادا کیا کہ دشمن
ہم تک پہنچا ضرور، مگر پہلے ان کی جانوں کا جو نذرانہ، یہ زخمی بھی ہوئے، غازی بھی ہوئے، شہید بھی ہوئے، اور وہاں پر فوج نے ایک بڑا آپریشن بھی کیا، اور ان لوگوں کو اتنے مسائل کا سامنا ہے کہ انہوں نے اپنے گھر بار چھوڑے اور اپنے بیوی بچے جو ہیں وہ قربان بھی کیے، اور یہ مختلف پاکستان کے علاقوں میں جو ہے وہ ہجرت کر گئے، اور آج اسی جگہ پر یہ کھڑے ہیں۔ آج بھی ان کے جو اپنے آبائی گھر ہیں وہ غیر آباد ہیں، اور ان کو بہت ساری مشکلات کا سامنا ہے۔ تو میرا وزیر اعظم پاکستان عمران خان، وزیر داخلہ شیخ رشید اور دیگر جو انتظامیہ ہے جو ان کے علاقے کی اور دوسرے لوگ ہیں، ان سے یہی میسج ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے خون سے اس اپنی سرزمین کو آباد رکھا ہوا ہے اور آباد کیے ہوئے ہیں، اور آج بھی ان کا وہی عزم ہے جو ان کے آباء و اجداد نے خون کی قربانیاں دی ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت دیں قاسم منیر کو، پاکستان زندہ باد۔